کر لے کہ وہ گھر گھر کی ملاقات، وہ بات کرے جس کی وہ ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بھائیو، عزیز دوستو، قرآن کریم سے میں نے دو مقامات سے دو آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ نے اس کے اندر فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ ایک ہے خود نکل کر آ جانا، اور ایک ہے کہ نکالنا۔ اخرجت، تم آئے نہیں ہو، تمہیں لایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی بلاغت اور اس کے ترجمے کی باریکیاں اور اس کا جو عربی کا گرامر ہے، اسے اگر پاک سے دماغ میں رکھ کر اگر برابر پرفیکٹ ترجمہ تفسیر کر لے تو ہمارے سامنے کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اخرجت، تمہیں نکالا گیا، مطلب تم آئے نہیں ہو، تمہیں لایا گیا ہے۔ میں اس لفظ اخرجت پر ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ اس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے پیغمبروں نے دعا کی ہے،
لیکن اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا. اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں ظاہر کیا گیا ہے، للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. اس امت کا جو پیغمبر ہے یہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، دونوں جہاں کے سرکار و سردار، جس پیغمبر کو سید الانبیاء، امام الانبیاء کہا گیا، اس کی امت کو سید الامم بھی کہتے ہیں. پیغمبر اعلیٰ و ارفع، اسے جو امت دی گئی یہ امت بھی اعلیٰ و ارفع. تمام انبیاء میں میرا نبی امام الانبیاء، تمام قوموں میں اس پیغمبر کی امت بڑا اونچا درجہ رکھتی ہے، خیر امت کہلاتی ہے. میں آپ کو آسانی کے لیے ایک حوالہ بتا دیتا ہوں. اللہ نے جو فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ آیت کا خصوصی مصداق حضرات صحابہ ہے، عام امت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت امام سدی نے اس کی تفسیر فرمائی، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر خلیفۃ المسلمین، کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت سے مراد حضرات صحابہ کا طبقہ ہے. مجازاً عام امت کے لیے بھی استعمال کر لیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ایک طرف تو اللہ نے فرمایا خیر امت، رب اپنے قرآن کے اندر، رب اپنے کلام کے اندر خیر امت کہے، اور وہ امت مشرق سے مغرب تک ذلیل اور رسوا ہے. کیا اس جملے میں شک ہے؟ اگر اس جملے میں شک آ گیا تو انسان ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا کلام 100% لا ریب فیہ. جب اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، پھر پوری دنیا کے اندر ہماری یہ کیفیت، ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ایک سوال. اللہ جب خیر امت کر کو بول ڈالے، ہر جگہ خیرش نہ ہونا. اس امت کے مساجد کے ساتھ شر ہو رہا ہے، اس امت کے علماء کے ساتھ شر ہو رہا ہے، اس امت کی عبادتوں کے ساتھ شرور اور فتن ہو رہے ہیں. اس امت کے مساجد، مدارس، خانقاہیں، مراکز مٹانے کی کوشش اور شرارتیں کی جا رہی ہے. اللہ فرماتے تم خیر امت ہو، خیر امت کے ساتھ پوری دنیا شر میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا نہیں آتا؟ اگر پڑھے لکھے لوگ رہے تو ذہن میں آ جاتا ہے، نہیں ہے تو بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے. اب ایک آیت میں اور ایک جگہ پڑھے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے ساتھ کتنی نعمتیں نہیں دی. فرعون کے قبضے میں تھے، میں نے فرعون کی مخالفت کے لیے موسیٰ بھیجا. فرعون کی ظلم کی چکی میں تم پیچھے جا رہے تھے، اس ظلم سے نجات کے لیے میں نے پیغمبر موسیٰ کو بھیجا. تم میدان تیہ میں بھوکے مر رہے تھے،
تم نے حضرت موسیٰ پیغمبر سے فرمایا کہ پیغمبر بھوک لگی ہے، کیا ہم نے تمہارے لیے منت سلوہ نہیں اتارا؟ کیا ہم نے تمہارے لیے جنت کے کھانے نہیں اتارے؟ کیا قدم قدم پر ہم نے تمہاری مدد نہیں کی؟ بیچ دریا میں اتار کر 12 راستے نکال کر ہم نے ہماری نعمتوں کا اظہار کیا ہے۔ پیچھے ظالم کا لشکر تھا، فرعون کا، میری مدد و نصرت، میری کرم فرمائی کی تمہیں بہت ضرورت تھی۔ میں نے کہا موسیٰ ہماری نعمتوں کا اظہار کرو۔ موسیٰ نے جب سمندر پر عصا مارے تو اس وقت اس سمندر سے 12 راستے نکل پڑے۔ تم نے کیا کیا ان ساری چیزوں کا؟ ہماری نعمتوں کو کھاتے رہے، ہماری ہر نعمت سے تم فائدہ اٹھاتے رہے۔ ہم نے یہاں تک کہہ دیا تمہیں انی فضلتکم علی العالمین، دونوں عالم پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن تمہیں اسے باقی نہیں رکھ لیے۔ ہماری ہزارہ نعمتیں تم پر ہوئی لیکن تم نے اسے باقی نہیں رکھا، ہماری ہر نعمت کی ناشکری ہوئی ہے۔ جب ہماری ہر نعمت کی ناشکری ہوئی ہے تو انی فضلتکم علی العالمین جس قوم کو کہا گیا تھا اسی قوم کو اللہ فرما رہے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھٹکار ہے تم پر، لعنت ہے تم پر۔ وباءوا بغضب من اللہ، کیوں فرمایا اللہ نے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے فرمایا یکفرون بآیات اللہ، ہماری نعمتیں عطا ہوئی، ہماری طرف سے دین ملا، ہماری طرف سے آیات ملی۔ یکفرون بآیات اللہ، تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ پیغمبروں کے ہاتھوں کھلے معجزے تم نے دیکھے ہیں لیکن دیکھتے رہے جھٹلاتے رہے، دیکھتے رہے جھٹلاتے رہے، دیکھتے رہے جھٹلاتے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سمندر میں 12 راستے نکلے، تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا آسمان سے ترنجبین منت سلوہ اترتے ہوئے، تم نے کھایا، پھر تم نے ناشکری کی، پھر اس کا نتیجہ کیا ملا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ بنی اسرائیل پر نعمتیں بھی عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو فضیلت بھی عطا فرمائی۔ جب بنی اسرائیل ٹھیک تھی، جب تک راہ راست پر تھے، جب تک پیغمبروں کے طریقے پر تھے، جب تک اپنے بڑوں کے طرز پر تھے، جب تک اللہ کی وحدانیت پر باقی تھے، جب تک ان کے اندر شرک سرایت نہیں کر گیا تھا، جب تک ان کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں آئی تھی، تب تک اللہ نے ان کے لیے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، دونوں جہاں پر تم فضیلت رکھتے ہو۔ اے بنی اسرائیل، تم دونوں جہاں پر فضیلت رکھتے ہو، لیکن تمہاری گاڑی تھوڑا پٹری سے ہٹی، پیغمبروں کی مخالفت ہوئی، اللہ کی کتاب کی مخالفت ہوئی، تم نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی، تم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی، تو پھر تمہارے لیے پروانہ کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔
بنی اسرائیل کا چاپٹر ختم کر دیا گیا. کہاں تک تھا بنی اسرائیل کا چاپٹر؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک جو بھی بنی اسرائیل میں سے راہ راست پر تھے ان کے لیے وہی بات تھی فضلتکم علی العالمین. اور جو ہٹے وہ ذلت، رسوائی، خاری کے گڑھے میں ڈھکیل دیے گئے. بالکل اسی طرح اللہ نے اس امت کے لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم خیر امت ہو. کب تک تم خیر امت ہو؟ دو باتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے. تأمرون بالمعروف، تم لوگوں میں نیکی کا کام کرو، نیکی کے کام کو پھیلاؤ. تم خود بھی نیک بنے رہو اور نیکی کے راستے پر رہو اور دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دو. تأمرون بالمعروف. بہترین امت کب ہو؟ کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف، معروفات کا حکم کرو، اچھائیوں کا حکم کرو، بھلائیوں کے حکم کرو، نیک کام کرو، بہترین کام کرو. اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا کر باہر رکھ دینا. راستے پر چلتی نہیں، ایک پتھر پڑے، ایک کانٹا پڑے، تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھا کر سڑک کے کنارے رکھ دینا، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. بڑے پائے کے بزرگ ہندوستان کے اندر جو مشائخ اولیاء اللہ کا جو سلسلہ چلا ہے، حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ کے جو خلفاء کا سلسلہ چلا ہے، ایک طویل فہرست ہے. اس وقت دلی کے اندر حضرت خواجہ معین الدین، اس وقت دلی کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. ایک بڑی طویل تاریخ ہے، اس میں جانے بھی ہوتا نہیں، وقت بہت کم رہتا ہے. ہر زمانے میں ہر اچھے انسان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں نا بولنے والے رہتے ہیں. انہیں کتنا بھی اچھا انسان رہتے ہیں. پیغمبر سے اچھا کون تو بھی ہے دنیا کے اندر؟ حضور سے اچھا کون تو بھی ہے؟ دنیا کے اندر کوئی آیا ہی نہیں ہے. اور قیامت تک صفات مصطفیٰ پر کسی کی آمد ہو ہی نہیں سکتی. وہاں کو وہ دروازہ بند ہو گیا. اللہ کے خزانے غیب میں وہ ایک ہی تھا جسے اللہ نے دنیا پر اتارا ہے، نہ اس کا ثانی. جگہ جگہ قرآن میں جس کی تعریف ہو رہی ہے، کبھی مشرکین ساحر کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جس کی زبان میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے. اسی طرح ہر زمانے کے اندر ہر نیک انسان کے پیچھے، ہر نیک انسان کے پیچھے، ہر بہتر بھلے انسان کے پیچھے کچھ بولنے والے رہتے ہیں. ہر برے کے پیچھے بھی برا بولنے والے. کتنا اچھا تو بھی رندے انسان، کتنا برا تو بھی رندے. اسے کچھ لوگ اچھا بولتے ہیں، کچھ لوگ برا بولتے ہیں. یہ دنیا کی ریتی. فضائل صدقات میں ایک بہت عجیب بڑی بہترین بات لکھی ہے. دیکھو ہمارے اکابر مشائخ بزرگان دین اولیاء اللہ کی جو باتیں رہتی ہیں نا، یہ بڑی ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں.
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھے. جب ملنے گنگو گئے، جب ملنے کے لیے حضرت کے پاس گئے تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ رشید تم نے کیسے پایا، کیا کیفیت ہے تمہارے اندر؟ حضرت گنگوہی نے فرمایا حضرت آپ کی صحبت کے بعد الحمدللہ اللہ نے 2 نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ مادہ اور زام سے میں پاک ہوں، یعنی مادہ اور جام سے پاک ہوں تو میرے سامنے آ کر کون بھی مجھے تعریف کرے تو میں خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیا کا مزاج ہے آج تعریف کرنے والا سب گالی دے سکتا ہے، اور کون بھی آ کر گالی دیا تو میں ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج گالی دینے والا سب تعریف کر سکتا ہے. میں مادہ اور جام سے پاک ہوں. یہ کیفیت ہمارے اندر ہونا، یہ آنا میں تو بہت بڑی بات ایسا نہیں آتی. اس کے لیے بہت شرائط ہیں. جس طرح سونا زمین سے نکال کر آگ میں تپا کر اسے مار کر جب اسے شکل دی جاتی ہے، اس طرح اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس پر ہتھوڑے لگنا. نفس پر مار پڑی ہتھوڑے لگے تو نفس کھمتا ہے، اور جس کا نفس کھم جاتا ہے، جھک جاتا ہے، انہیں ولایت کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس بھی کچھ ایسے لوگ تھے. حضرت کے مریدین میں سے ایک نے آ کر کہا حضرت ہمارا سے سننے ہوتا نہیں، کچھ لوگ ہیں جو تم نہ گالیاں دیتے ہیں، تمہیں ہوں کا تو سبا سے بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کیا کرو گے بھائی، کیا کرو گے بدلہ لے کر؟ حضرت نے مثال دی، سمجھو ایک آدمی راستے میں کانٹا رکھ دیا، اگر بدلہ لینے کے لیے دوسرا آدمی بازو میں کانٹا رکھ دے، پھر اس سے بدلہ لینے کے لیے تیسرا آدمی کانٹا رکھ دے راستے میں، پھر اس سے بدلہ لینے کے لیے چوتھا آدمی کانٹا رکھ دے راستے میں، پھر اس سے بدلہ لینے کے لیے پانچواں آدمی اگر راستے میں کانٹا رکھ دے، تو بھائیوں یہ جو راستہ ہے، جو سڑک ہے، یہ چلنے کے قابل نہیں رہے گی. یہ ساری کی ساری سڑک پر کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں گے. اگر کسی نے کانٹا رکھ دیا ہے تو اس کو آہستہ سے اٹھاؤ، ایک طرف سائڈ میں رکھ دو. اگر کسی نے میری برائی کی ہے اسے اللہ کے حوالے چھوڑ. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں، مار کا بدلہ مار سے نہیں. کس کے ساتھ؟ اپنے مومن بھائی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ. نبی کی اس امت کو خیر امت کہا گیا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین پڑوسی وہ ہے جس کے پڑوس سے پڑوس والا پریشان نہ ہو. آج ہمیں پڑوس میں نا کیا حالت ہے ہمارے؟ ہر انسان اپنی پڑوسی سے پریشان ہے کہ بھائی نہیں حضرت بڑا تنگ کرتی نو، جھوٹا پانی لا کو سیدھا ہمارے گیٹ کے سامنے ڈال دیتی، پوچھنے گئے تو لڑنے آتی، ہمیں کیا کریں حضرت. بدترین پڑوسی ایسا پڑوس میں رہنے والا ملعون ہے. اللہ کی لعنت ہوتے اس پڑوسی پر جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، پریشان کر. چار ان جگہ کی بات کو ہمارے مقدمے وہاں جاری. تو بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین. یا حضور کے پاس صحابی آ کر پوچھتے ہیں
یا رسول اللہ ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے آخری درجہ یہ کہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز اٹھا کر بازو میں سائڈ میں رکھ دے۔ میں یہ حدیث آیت کیوں لے کر آیا؟ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد امت کی ذمہ داری کیا تھی؟ حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا امت پر ذمہ داری نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم رائن، ہر شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول، اور تم میں سے ہر شخص سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا حضور کی وفات کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ یہی وہ ذمہ داری ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، للناس کے اندر مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، اخرجت للناس، پوری انسانیت کی نفع رسانی کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے تم خیر امت ہو۔ اور اللہ پاک جسے خیر امت کہہ رہے ہیں وہ امت پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا اس لیے ہے کہ آج اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضور نے اس امت پر جو ذمہ داری سونپی تھی، اللہ کے نبی نے اس امت کو جو ذمہ دار بنایا تھا، امت وہ ذمہ داری کے دائرے سے باہر ہو چکی ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ تأمرون بالمعروف، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معروفات کا حکم کریں، امر بالمعروف کریں، پیار سے، میا سے، محبت سے۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر اتنا کانفیڈنس رہنا، اتنا اپنے آپ پر ہمنا اعتماد بھروسہ رہنا کہ ہمیں اگر کسی کافر کو بھی جا کر ہمیں دعوت دیے تو انہیں اس ہدایت دینا نہیں دینا اللہ کے ہاتھ میں، کم از کم ہماری دعوت کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے کر کو ہمنا اپنے اوپر اعتماد ہونا، یہ صفت اور صلاحیت اپنے اندر ہمیں اجاگر کر کو رکھنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا خیر امت ہو تم جب تک تم کرو امر بالمعروف۔ یہ کام ہمیں کرنے آ جائے۔ ایک مومن کا کام کیا ہے؟ المسلم، مسلمان کی تعریف کیا؟ مسلمان کسے بولتی؟ کوئی تب اگر پوچھ ڈالے تو مسلمان کسے بولتی؟ تعریف کیا مسلمان کی؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، بالکل کلمہ پڑھنے آتا کہ نہیں مسلمان؟ المسلم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کی تعریف اللہ کے نبی کی زبان سے سنو، خود حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامتی پائے۔ زبان ہے منہ میں ہمارے، کسے ملے گالیاں دے ڈالو، کس کی ملی غیبت کر ڈالو، کس سے ملے برا بھلا بول ڈالو، کس کے پیٹھ پیچھے جو بولنا چاہتے ہیں بول ڈالو۔ نہیں نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، سب سے پہلے زبان کا درجہ اس لیے رکھا، یہ زبان ہے نا، یہ فتنوں کے اٹھانے کے لیے سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ زبان کو خاموش رکھو، خیر میں استعمال کرو، بھلائی میں استعمال کرو۔ ہاتھ کا درجہ دوسرا تھا، سب پہلے زبان سنبھال کے تو وہاں تک جانے کا موقع نہیں تھا۔ آخر میں جو جملہ فرما وہ یدی، اور اس کے ہاتھ سے ایک مسلمان بھائی محفوظ رہے۔
یہ مسلمان کی تعریف ہے. زندگیوں کے اندر اسلام کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کے اندر آج اگر کئی مسلمان پسپا ہے، رسوا ہے، ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنا سوچنا ہمیں. آج جتنے مسلمان تھے اتنی تعداد صحابہ کی نہیں تھی. پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ کروڑوں کے، اربوں خربوں کے مسلمان ہیں. اتنی تعداد صحابہ کی نہیں تھی. لیکن جو تعداد تھی ان کو خیر امت کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں برابر وہ کام کرے جو نبی کی طرف سے ان کو اشارہ تھا، پیغمبر کی طرف سے جو ان کو ہدایت دی گئی تھی، اللہ کے نبی کی طرف سے جو حکم ملا تھا، وہ پٹری پر برابر قائم رہے. 2 صحابہ ہندوستان کو ہے، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. کئی کو ہے تجارت، مال تجارت لے کر آئے. اصل مقصود تجارت نہیں تھا، کہ ایمان کا سودا کرنا مقصود تھا. یہاں کے کفار مشرکین کے دل میں ایمان پیوست کرنا مقصود تھا، ایمان ان کے دلوں میں اتارنا مقصود تھا. بندوں کو، مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کروانا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے جو سبب اپنایا، جو ہیلا اپنایا، وہ یہ تھا کہ ان کو تجارت کر کے بتلایا، دیکھو ہماری تجارت کتنی پاک ہے. جس معاشرے کے اندر تجارت کے نام پر ڈکیتی ہو رہی تھی، تجارت کے نام پر لوٹ گھسوٹ ہو رہا تھا، تجارت کے نام پر بددیانتی ہو رہی تھی، اس زمانے کے اندر اس موقع پر صحابہ آ کر تجارت کر کے بتائے، دیکھو تجارت ایمانداری کی ایسی ہوتی ہے. لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے. جب وہ 2 صحابہ جانے لگے تو علاقے کے پورے لوگ جم گئے. پوچھے دیکھو تمہیں جب تک تھے بہت امن تھا یہاں، تمہیں جب تک یہاں تھے الحمدللہ بہت امن تھا، لیکن اب تمہیں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ ہم ناپسند نہیں ہے. یہاں رہ کر تمہیں تجارت کرو، ہمیں تم نے سپورٹ کرتی، ہر اعتبار سے سپورٹ کرتی. اس کے بعد بولے تمہیں اتنے اچھے لوگ، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ بولے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی ہیں اور ہمارے اندر جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا کمال ہے، میرے آقا کی دین ہے، میرے مصطفیٰ کی نظر کرم ہے. جدھر نبی کی نظریں اٹھ گئی ادھر انسانوں کے دل سنورنا شروع ہو گئے. اس نبی معظم مطہر منور کی جو نظر ہمارے قلوب پر پڑی تو یہ حالت ہمارے ہیں. ہندوستان کے علاقے کے کیرل کے لوگوں نے کہا جس پیغمبر کو دیکھ کر، جس پیغمبر کے پاس رہ کر تمہارا کردار، تمہاری تجارت، تمہاری یہ حالت اور کیفیت ہے، ہماری لڑکیوں پر تمہاری نظریں نہیں اٹھتی، یہ حالت تمہاری ہے، تو چلو ہم بھی چلتے ہیں. کیرل سے ایک قافلہ ان 2 صحابہ کے ساتھ دربار رسالت میں پہنچا. جب یہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. مشرکین نے دیکھا، زار و قطار رونے لگے اور فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، کیا یہی وہ پیغمبر ہے جس کی نظروں سے تم سنورے اور سدھرے ہو؟ ما ھذا بشرا، ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کے حسن کے سامنے ہماری نظریں نہیں ٹکتی، یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے. پھر مشرف اسلام ہوئے، پھر اس کے بعد آئے. یہاں جو محنت ہوئی یہ سلسلہ چلا ہے. 2 افراد اگر صحابہ کسی جگہ قدم رکھے ہیں تو اس جگہ سے ہدایت کے سرچشمے پھوٹے ہیں. محترم بھائیوں، آج ہمارے اندر اسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے اپنی وفات کے بعد امت کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس ذمہ داری کا احساس ہم لوگوں کو ہونا چاہیے. جب تک ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیز زندہ نہیں ہوتی
تب تک ہم اسی طرح رہیں گے، ہماری یہی حالت رہے گی۔ کس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کی تھی، کون سے موقع پر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کیسے کیسے سنوارا تھا، کیسے کیسے رہبری کی تھی، کیسے قوم کو ساتھ لے کر چلے، پورے صحابہ کو ٹرین کر دیا۔ جب صحابہ سنور گئے، سج گئے، اور اللہ نے فرمایا محبوب جس کام کے لیے دنیا میں آپ کو روانہ کیا گیا تھا وہ کام ہو چکا ہے، آپ کے صحابہ کے دلوں میں ایمان پیوست ہو چکا ہے، ایمان کی کیفیتیں داخل ہو چکی ہے۔ محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو کیا اب رخصتی فرما دیں؟ پھر یہاں سے دوسرا عنوان، ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم پوری دنیا کے اندر جو ذلت اور خواری کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے اسوہ اور حضور کے بتائے ہوئے طرز سے ہم ہٹے ہوئے، ہماری زندگیاں کٹی ہوئی ہیں، ہم زندگی کی پٹری سے نیچے اتر چکے ہیں۔ اب پھر دوبارہ لوٹ آنے کی ضرورت ہے، پھر دوبارہ لوٹ آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پکا ارادہ کر کے ہم لوٹ آئیں گے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم پوری دنیا تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ سادگی اپناؤ، طبیعتوں کے اندر سادگی اپناؤ۔ دیکھو ہائے زندگی گزار کو عادت ڈال لی ہے تو حالات میں ہمیں جیت نہیں سکتے، مر جاتے ہیں۔ بچوں کو ہے زندگی عادت پڑ گئی، زیادہ دور کی جاتی ہے۔ نیٹ کا مسئلہ دیکھو، شروع میں نیٹ پیکٹ دیا، کیا کی دھماکے ہوا، اب انسان کو عادت بن گئی، اب انہیں 700 روپے کا تو انہیں ریچارج کراتا ہے، نیکسٹ چل کر اور ایک 200 بڑھا کر 1000 گیا تو بھی ریچارج کراتے کی عادت بنے تک انہیں فری دیا۔ جیسا جیسا عادت بنتے گئی 150 کو آیا، پھر 150 بنا 300 کو آیا، پھر 300 سے اب 700۔ نہیں، نیٹ پیک ریچارج کرتا 700 روپے، لیکن پھر بھی کراتے ہیں ہمیں۔ تھوڑا کبھی اس چیز پر غور نہیں کریں گے، ہمیں عادت بن گئی نا، عادت ڈالے تک فری میں، اب عادت بن گئی کے بعد پورا ملا کر وصول کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دیکھو ہماری سادگی چلی گئی۔ معاشرے کے اندر کتنی سادگی تھی، نہیں میاں محبت تھی، پیار تھا، خلوص، للہیت۔ یہ ایک مسجد کے مصلی پر جب میں پہلی مرتبہ تراویح سنایا، میری عمر تقریباً 15-16 سال کی عمر تھی۔ بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ ایک بہت اچھا، بہت حسین دور تھا، اللہ کرے وہ دور پھر لوٹ کر آ جائے۔ دعوت کے 100 سے زیادہ ساتھیاں بیٹھتے تھے اس مسجد کے اندر۔ کیا جوڑ تھا دلوں میں، کیا محبت تھی۔ مجھے وہ دور یاد آیا تو میرا دل کھینچا جاتا۔ 100 سے زیادہ افراد دعوت کے ساتھ یہاں بیٹھتے تھے، اور فجر کے بعد یہ بات ہے، کچھ لوگ ہیں کون تو بھی تصدیق کرا کرتا، میں یہاں مجمع سے اٹھا کر تم نے تصدیق کرا دوں۔ اس وقت کے جو ساتھی تھے کام کے، آج بھی مجمع کے اندر ہے، حضرت تمہیں بول رہے ثبوت کیا ہوتا، ان کو اٹھا کر پوچھنے کرا تو انشاءاللہ۔ فجر کے بعد، عصر کے بعد تسبیحات کی پابندی، اتنی پابندی سے کرتے تھے۔ میری چھوٹی عمر، ان میں سے بعض یہ لوگ ہیں، میں ان کو کھینچتا تھا کر اٹھو باہر جائیں گے کر کو، انہوں بولتے تھے نہیں تھوڑا تسبیح کر لیں گے، تھوڑا ذکر کر کے جائیں گے۔ کیا سما تھا، کیا محبتیں تھیں، ایک دوسرے پر فدا تھے، ایک دوسرے پر جان نثار تھے، شیر و شکر کی طرح ملے ہوئے تھے۔ کیوں یہ دور چلا گیا، کیوں ختم کر دیا دور ہم لوگوں نے؟ پھر دوبارہ لوٹ آئے اس دور کی طرف، پھر دوبارہ لوٹ آؤ۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے زندگیوں میں سادگی لے کر، ہائے پہ زندگی چھوڑو، یہ دنیا خود فنا ہونے والی، اس کے پیچھے ہائے پہ زندگی نہ کو، سادگی لے کر۔ جب زندگی میں سادگی آنا شروع ہوتے نا، انشاءاللہ خیر و برکت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے۔ کریں گے نہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس امت کو دوبارہ
پھر سے اللہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر چار چاند لگا دے، اللہ اس امت کو پوری دنیا کے اندر دوبارہ سرخروئی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔